السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سیکھیں گے حدیثیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اس میں ہم وہ حدیثیں پڑھیں گے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نمازیں جو ہوتی ہیں، وہ نماز ہم جو پڑھتے ہیں وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس کی قضا پڑھنی بہت ہی ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو وہ نماز ایسی ہی رکھی رہتی ہے، اور اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ کسی بھی حالت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہی ہوگا۔ ہم کوئی بھی بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں، کوئی بھی بہانہ ہمارا نہیں چلے گا اس نماز کے لیے۔ تو ہمیں کسی بھی بہانے کے باتوں میں نہیں، ہمیں کسی بہانوں میں نہیں پڑھنا ہے، اور ہمیں نماز اول وقت پہ ادا کرنی۔ نماز ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ پہلے ہمیں نماز ادا کرنی ہے، تو ہم حدیث سے متعلق پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ انصاری سے نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو رب العزت ایک فرشتے سے منادی کراتے ہیں، اے لوگوں، اٹھو، جو آگ تم نے گناہوں کی جلائی ہے اس پر پانی ڈالو اور اس کو بجھاؤ۔ تو نمازی آدمی تو اٹھ کر وضو کر لیتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بے نمازی جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ کنز الاعمال۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ۔ پھر میں آپ کو ایک بریف بتا دیتی ہوں کہ جو ہر نماز کے ٹائم اللہ سبحانہ و تعالی ایک فرشتے کو کھڑا کرتے ہیں، اور وہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ اناؤنسمنٹ کیا کرتا ہے کہ آؤ اللہ کے بندو، نماز پڑھو، اور جو تم نے اپنے گناہوں کی جو آگ جلائی ہوئی ہے اس کو تم بجھاؤ۔ جو تم نے جہنم میں اپنی آگ جلائی ہوئی ہے اسے تم بجھاؤ۔ تو نمازی جو ہوگا وہ تو نماز پڑھ لے گا، بجھا دے گا، اپنی آگ بجھ جائے گی، اس کی جو گناہوں سے آگ لگی ہے۔ لیکن جو بے نمازی ہوگا اس کی جو آگ ہے گناہوں کی وہ ایسی جلتی رہے گی، اور ہر نماز کے ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ آگ جو ہوگی وہ بڑھتی جائے گی، اس کی وہ اپنی ہائٹ تک پہنچتی جاتی ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ دو، علماء حق کی اطاعت کرو، پھر داخل ہو جاؤ اپنے رب کی جنت میں۔ مشکورہ ہے شریف۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے، کیا کیا احکام ہمیں کرنے ہیں جنت کو پانے کے لیے۔ تو وہ احکام کیا ہیں؟ نمازیں ہمیں ادا کرنی ہیں، 5 ٹائم کی نمازیں ہمیں ادا کرنی ہیں، رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، ہمیں مال کی زکوٰۃ دینی ہے، اور علماء حق جو ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، جو ہمارے استاذہ ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تو ان کی جو انہوں نے ہمیں بتاتے ہیں، اللہ کے احکام جو ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ان پہ چلنا ہے، اور ان کی بھی خدمت کرنی ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، پھر داخل ہو جانا ہے ہمیں اپنی رب کی جنت میں۔ نیکسٹ حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس زمین پر نماز پڑھی جاتی ہے وہ زمین کا حصہ اپنی چاروں طرف کی والی زمین پر فخر کرتا ہے، اور نہایت خوش ہو کر اس نماز کی وجہ سے پھولا نہیں سماتا۔ پھر اسی طرح اس کی خوشی کی انتہا 7ویں زمین تک پہنچ ہوتی چلی جاتی ہے۔ کتنی ہی پیاری حدیث، کتنی زبردست حدیث ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس زمین پر جو انسان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ جو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ باقی چاروں طرف کی زمین پر فخر کرتا ہے کہ اس بندے نے میرے اوپر نماز پڑھی ہے، میرے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ زمین فخر کر رہی ہے۔ اب سوچیے، وہ زمین فخر کر رہی ہے، اور اس کی زمین کی فخر کی انتہا اتنی ہوتی ہے کہ وہ 7ویں زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا فخر جو ہوتا ہے، اس فخر کی جو خوشی ہوتی ہے وہ 7ویں زمین تک ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم کیوں نماز نہ پڑھیں؟ جب ایک زمین فخر کر سکتی ہے، زمین فخر کرتی، تو ہم تو بندے ہیں، ہمیں تو خوش نصیب ہونا کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، اللہ نے ہمیں ایسی اطاعت فرمائی ہے، ایسی توفیق ادا فرمائی ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث ہے صاحب زواجر کہتے ہیں کہ جب کسی نے اول وقت نماز پڑھی تو اسی وقت یہ نماز
نور بن کر آسمانوں پر سے گزرتی ہوئی عرش الہی کے قریب پہنچتی ہے، اور اس وقت سے قیامت تک نمازی کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے، اور اس نمازی کو کہتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ زواجر مکی۔ اس میں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو انسان اول وقت پہ نماز پڑھتا ہے، اسی ٹائم پہ جب اذان ہوئی اسی ٹائم پہ نماز پڑھ لی اس نے، تو اس کے جو اس کا نور پیدا ہوگا، اس نماز سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ نور آسمانوں تک، مطلب عرش آسمانوں سے گزرتی ہوئی، 7 آسمانوں سے گزرتی ہوئی عرش الہی تک کے قریب پہنچ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتی، قیامت تک اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتی مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمائیے، اور اس نمازی سے بھی کہتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے، تو نے میری حفاظت فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو ہماری نماز کے اتنی بابرکت ہے، نماز اتنی زیادہ نماز پڑھنے کے ریوارڈز ملتے ہیں ایک بندے کو، اگر وہ دیکھ لے کہ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص نماز میں سجدے میں ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس پہ کتنی زیادہ رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ اپنا سے سجدے میں سے نہ اٹھائے۔ نیکسٹ حدیث ہے، امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر لیں تو اس نماز کے نور سے ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس فرشتے کی یہ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ قیامت تک نماز پڑھتا رہے تاکہ اس کی نماز کا ثواب اس نمازی کو پہنچتا رہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس میں امام شعرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تو اس نماز کے نور سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے کی یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں کہ اس کو نماز ادا کرنی قیامت تک، اور وہ جو نماز کو جو ریوارڈ ہوگا، جو نماز کا ثواب ہوگا، وہ کس کے پاس پہنچے گا؟ اس نمازی کے پاس پہنچے گا، کیونکہ اس نمازی کے نور سے، اس نمازی کے نماز کے نور سے وہ فرشتہ اللہ نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 5 ٹائم نمازی بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد پابندی سے 4 رکعتیں پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخیاں حرام کر دیتے ہیں۔ مشکوہ شریف۔ نیکسٹ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہر کی 4 سنتیں پڑھنے کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی یہ نماز جناب باری میں قبول ہوتی ہے، اور اس کی قبولیت کے سبب اس نمازی پر انوار رحمت نازل ہوتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جو ہے نمازی 4 سنت ادا کرتا ہے، ظہر کے 4 سنت ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد جو آسمانوں کے دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور پھر اس کی جو نماز قبول کرنے کے بعد اس نمازی پر اتنی زیادہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اتنی زیادہ اپنا نور برساتا ہے اس نمازی کے اوپر۔ یہ حدیث لی گئی مشہورہ شریف سے۔ اور دوسری جو حدیث ہے وہ ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں 360 ہڈیاں ہیں، اور جو انسان کو چاہیے کہ ہر جوڑے کی طرف سے صدقہ ادا کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نے فرمایا یا نبی اللہ، اس قدر صدقہ دینے کی کس میں طاقت ہے؟ آپ فرماتے ہیں مسجد میں تھوک وغیرہ اگر موجود ہو تو اس کو صاف کر دینا، اور راستے میں تکلیف دہ جو چیزیں ہیں پڑی ہوئی ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بس اگر تو کوئی ایسا چیز نہ پائے جو 360 کے برابر صدقہ ہو سکے تو اشراق کی 2 رکعت نماز تیرے لیے کافی ہے۔ مشکوہ شریف۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بدن ہے اس کے اندر 360 جوائنٹس ہیں، 360 جوڑ ہیں، اور ہمیں ہر جوڑ کا ہمیں صدقہ دینا ہے۔ تو صدقہ دینے کے لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، 360 جوڑ کا صدقہ دینا تو بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں کوئی تھوک لگا ہوا ہو یا کوئی گندگی لگی ہوئی تو اسے ہمیں صاف کر دیں، یا راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو، پتھر ہو، لکڑی ہو، یا کوئی پیر میں چبھ جائے، پریشانی کرے تو اس کو ہٹا دیں۔ اگر ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر ہمیں یہ کچھ ایسی تکلیف دہ چیز نہیں ہمیں ہٹانے کو نہیں ملی، تو ہمیں اشراق کی 2 رکعت ہم جو پڑھتے ہیں 2 رکعت پڑھیں گے اشراق کی، تو وہ ہمارے لیے بہت کافی ہوں گی۔
تو عشاء کی 2 رکعت نماز ہمارے پورے 360 جو ہمارے جوڑ ہیں اس کو صدقے کے لیے کافی ہیں۔ نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نماز معاف، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ کتنے بھی بیمار ہوں، چاہے کتنے بھی مصروف آپ ہوں، نماز آپ کو نہیں چھوڑنی۔ مین جو پرائیورٹی ہے وہ ہماری نماز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا کیوں ہے؟ ہمیں اس لیے تو بھیجا ہے نا، ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور کوئی ریزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو نماز صرف عبادت کرنے کے لیے ہی بھیجا، کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف عبادت کرنے کے لیے ہی زمین پر بھیجا ہے۔ تو ہمارا جو مین پرائیورٹی ہے وہ صرف عبادت کرنا ہے، اور باقی کام تو ہمارے ہوتے ہی رہتے ہیں، ہوتے ہی رہیں گے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر میں مبتلا رہنا چاہیے، ہمیں صرف اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا ہماری خود بخود بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو نمازی ہوتا ہے اور جو عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت خود بخود بنتے جاتی ہے۔ ہمیں صرف عبادت کرنی ہے، جو ہمارا کام ہے، ہمارا مین کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لگایا، ہمیں دیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، بس۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ، بہت ہی اچھی حدیثوں کے ساتھ، بہت ہی اچھی ویڈیوز کے ساتھ، اسلامک ویڈیوز کے ساتھ۔ تو آپ کو اگر اور ویڈیوز دیکھنی ہیں، اگر آپ نوٹیفیکیشن چاہتے ہیں نیو ویڈیو کے، تو آپ کو سبسکرائب تو کرنا پڑے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ آپ کو اچھی لگی حدیثوں کس کو اچھی نہیں لگتی، حدیثیں سب سے بہت پیاری ہوتی ہیں، تو حدیثوں کے لیے لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹ بتائیے گا آپ کو کون سی ویڈیوز چاہیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔